بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان عربی گرامر کا حصہ دوم ہم شروع کر چکے ہیں اور آج اس سلسلے کا 11واں لیکچر ہے، یعنی سبق نمبر 11، لیکچر نمبر 11۔ ہم جملہ فعلیہ کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو آج انشاءاللہ سے ہم جملہ فعلیہ کے کچھ مزید قواعد کا مطالعہ کریں گے اور اس کے ساتھ فعل لازم اور متعدی کی بحث کو اسٹڈی کریں گے۔ تو لاسٹ ٹائم ہم نے فعل ماضی کی جو گردان تھی، کانجوگیشن، اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ فعل ماضی کے جو صیغے ہیں، پرسنز آف ورب، وہ کتنے ہیں؟ 14۔ ٹھیک، اور جملہ فعلیہ کا سٹرکچر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جملہ فعلیہ کا سٹرکچر کیا ہے۔ جملہ فعلیہ کا سٹرکچر یہ ہے کہ پہلے فعل آتا ہے، پھر کیا آتا ہے؟ پھر فاعل۔ اس کے بعد تیسری چیز آتی ہے مفعول، چوتھی چیز آتی ہے متعلق فعل، یعنی جو فعل کو مزید ایکسپلین کر رہا ہو۔ ٹھیک ہے، تو پہلا قاعدہ تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ فاعل جو ہے وہ فعل کے بعد آتا ہے، اور کس حالت میں ہوتا ہے؟ فاعل دخل زید یا دخل معلم، کیا ہوتا ہے؟ رفع کی حالت میں۔ ٹھیک ہے، اور فاعل واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، فعل واحد ہی آتا ہے۔ قاعدہ نمبر 2، ضابطہ نمبر 2، فاعل واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، فعل کیا آئے گا؟ واحد۔ جیسے دیکھیں، 2 معلم داخل ہوئے تو کیا آئے گا؟ دخل معلمانی۔ کلیئر ہو گئی بات؟ اگر ہم کہیں کہ جی بہت سارے معلم داخل ہوئے، دخل معلمون، کلیئر ہو گئی بات؟ فعل کیا ہے؟ واحد ہے۔ فاعل واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، جب فاعل ظاہر ہو گیا تو وہ کیا رہے گا؟ تو فعل واحد رہے گا۔ ٹھیک ہے، ہاں ایک جگہ پہ تبدیلی آتی ہے کہ فاعل اگر مؤنث ہو تو فعل کیا آئے گا؟ مؤنث، واحد مؤنث۔ اگر ہم نے کہنا ہو کہ ایک معلمہ داخل ہوئی تو کیا ہوگا؟ دخلت معلمۃ، 2 معلمہ داخل ہوئیں، دخلت معلمہ۔ ٹھیک ہے، بہت زیادہ معلمات داخل ہوئیں، دخلت معلمات، کچھ معلمات داخل ہوئیں۔ ٹھیک ہے، یہ نکرہ ہے، اس کو آپ معرفہ بھی بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو داخل معلم، ایک معلم داخل ہوا۔ ٹھیک ہے، داخل معلمان، کوئی 2 معلم داخل ہوئے۔ داخل معلمون، کچھ معلم داخل ہوئے، یا معلم داخل ہوئے بھی کہہ لیں۔ نکرہ کا فرق کرنے کے لیے ذرا اس کتاب کا مزاج ہے کہ ایک کوئی یا کچھ لگا دیتے ہیں۔ داخلت معلمۃ، ایک معلمہ داخل ہوئی۔ داخلت معلمتان، 2 معلمہ، کوئی 2 معلمہ داخل ہوئیں۔ داخلت معلمات، کچھ معلمات داخل ہوئیں۔ ٹھیک، کلیئر ہو گئی بات؟ کیا بات سمجھ میں آئی؟ کہ فاعل واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، فعل کیا رہے گا؟ واحد رہے گا۔ ہاں اگر فاعل مؤنث ہو تو فعل کیا ہوگا؟ واحد مؤنث ہوگا۔ اگر فاعل مذکر ہے تو فعل کیا ہوگا؟ واحد مذکر۔ کلیئر ہو گئی بات؟ آگے چلیں۔ دوسری چیز ہے، فاعل جو ہے وہ جمع مکسر ہوگا، یا اس میں جمع ہوگا، یا مؤنث سمائی ہوگا۔
اگر فاعل جمع مکسر ہو اور عاقل ہو تو فعل کیا آ سکتا ہے؟ واحد مذکر یا واحد مؤنث. دخل رجال اور دخلت رجال. کچھ مرد داخل ہوئی ہے، کچھ عورتیں داخل ہوئی. تو داخل رجال، کچھ مرد داخل ہوئی ہے. داخلت رجال، داخلت بھی استعمال ہو سکتا ہے. داخلہ کے ساتھ کیا استعمال ہو سکتا ہے؟ داخلت بھی. ذہبت جمال، ٹھیک ہے. جمع مکسر غیر عاقل ہو تو فعل کیا آئے گا؟ واحد مؤنث. اگر اس میں جمع ہو، غلب قوم، اس میں جمع کسی کہتے ہیں؟ وہ اسم جو جمع کا معنی دے، کلیکٹیو ناؤن. غلب قوم. اس کے ساتھ اور کیا آ سکتا ہے؟ غلبت قوم. دونوں طرح ٹھیک ہے. مؤنث سماعی ہو تو پھر بھی واحد مذکر بھی آ سکتا ہے اور واحد مؤنث بھی. مؤنث سماعی جس کو اہل زبان مؤنث بولتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ مؤنث جس کو اہل زبان مؤنث بولیں. جیسے طلع الشمس، سورج، سورج طلوع ہوا. اس کو آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں طلعت شمس. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ یہی بات ہم کر رہے ہیں کہ کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں فاعل جو ہے نا، فاعل، اس کے لیے فعل مذکر بھی آ سکتا ہے، مؤنث بھی آ سکتا ہے. کچھ صورتیں ایسی ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ کتنی ہیں؟ وہ 3 ہیں. نمبر 1 جمع مکسر عاقل، نمبر 2 اسم جمع، نمبر 3 مؤنث سماعی. ٹھیک ہے. یہ 3 صورتیں ایسی ہیں کہ اگر فاعل جمع مکسر عاقل ہو تو فعل واحد مذکر لگا لیں، واحد مؤنث لگا لیں. اگر فاعل اسم جمع ہو، کلیکٹیو ناؤن یعنی ہے اسم واحد ہی ہے نا، قومن ہے نا، قومان تو نہیں ہے، یا اقوام تو نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن قوم کا معنی کیا ہے؟ جمع، اس کو اسم جمع کہتے ہیں. ناؤن جو ہے وہ مفرد ہے، اپنے لفظ میں وہ کیا ہے؟ مفرد ہے، جیسے کلاس ہے. لیکن معنی میں وہ کیا ہے؟ جمع. اس کے لیے بھی واحد مذکر بھی آ سکتا ہے، واحد مؤنث بھی آ سکتا ہے. اور مؤنث سماعی یعنی ہرڈ، سنی سنائی مؤنث، جس کو اہل زبان مؤنث بولتے ہوں، اس کے لیے بھی جو فعل ہے وہ واحد مذکر بھی آ سکتا ہے اور واحد مؤنث بھی آ سکتا ہے. یہ بات کلیئر ہو گئی؟ پیئرز نہ ہو، جن کے پیئر نہ ہو، جوڑا نہ ہو. جی سورج کا کوئی جوڑا نہیں ہوتا. چاند، سمندر، دریا، پہاڑ، ٹھیک ہے. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا یہ سارے مؤنث میں آئیں گے، ان میں سے جو مؤنث ہوگی اور اس کا جوڑا نہ ہو. ظاہری بات ہے کچھ چیزوں کو جو ہے وہ اہل زبان مذکر بھی تو بولتے ہیں نا. ٹھیک ہے جی. اگلا قاعدہ یہ ہے کہ اگر جملہ اسمیہ ہو یا فاعل پہلے آ جائے تو فعل فاعل کے مطابق ہوگا. المعلم، المعلمان، المعلمون. ٹھیک ہے جی. استاذ نے مارا، استاد نے مارا. اس بات کو ہم 2 طرح سے لکھ سکتے ہیں، ایک جملہ اسمیہ کی صورت میں اور ایک جملہ فعلیہ کی صورت میں. اگر ہم استاذ کو پہلے لکھیں،
المعلم استاذ ضربہ استاذ نے مارا. المعلم استاذ ضربہ اس نے مارا. جی جملہ اسمیہ کے حساب سے. اگر ہم اس کا جملہ فعلیہ بنائیں تو کیا بنے گا؟ ضرب المعلم. ٹھیک ہے. اب دو استاذوں نے مارا. المعلمان ضربا. یہ قاعدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر فاعل پہلے آ جائے تو فعل اس کے مطابق ہوگا. فاعل پہلے آ جائے تو فعل اس کے مطابق ہوگا. فعل اس کے مطابق ہوگا. المعلمون کیا ہے؟ ضربو. یہ قاعدہ فاعل جو ہے وہ پہلے آ جائے تو فعل اس کے مطابق ہوگا. اگر ہم کہیں کہ جی دو معلمان نے مارا جملہ فعلیہ بنائیں تو کیا ہوگا؟ نہیں با نہیں بل. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت سے معلمین نے مارا. ضرب بل. فرق سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اگر فاعل بعد میں آئے تو فعل کیا ہوگا؟ فعل واحد ہی ہوگا. ٹھیک ہے. فاعل اگر بعد میں آ رہا ہے تو فعل کیا ہوگا؟ واحد. سیم. اور فاعل اگر پہلے آ رہا ہے تو فعل اس کے مطابق ہوگا. ضرب ہاں بات تو ایک ہی ہے نا. یہ معرفہ ہے وہ نکرہ ہو جائے گا. بس اتنا سا فرق ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ بات کلیئر ہو گئی؟ آگے چلیں. اب ایسا کرتے ہیں کہ یہ دونوں صورتیں ہم جمع کر رہے ہیں. اگر کسی جملے میں دو فعل اکٹھے ہو جائیں ٹھیک ہے تو دوسرا فعل پھر فاعل کے مطابق آئے گا. اگلا ضابطہ کیا ہے؟ اگر کسی جملے میں دو فعل اکٹھے ہو جائیں تو دوسرا فعل فاعل کے مطابق ہوگا. جیسے داخل یا داخل المعلمون. ٹھیک ہے. استاذ داخل ہوئے اسی طرح سے آئے گا نا. اور انہوں نے کھایا یا وہ بیٹھے. جلسہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیٹھنا. داخل المعلمون و جلسوا. یہ دیکھیں نا وہی بات. فاعل پیچھے آ رہا ہے اس کا. اس کے اندر بیسیکلی تو ضمیر ہے جو اس کی طرف لوٹ رہی ہے. داخلہ داخل ہوئے المعلمون استاد و جالسو اور وہ بیٹھے. کون وہ بیٹھے؟ وہ ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ یہ. ٹھیک ہے. تو وہی بات آ گئی نا کہ اگر وہ پہلے آ جائے فاعل تو فعل جو ہے وہ اس کے مطابق ہوگا. اگلا قاعدہ. فعل کی دو قسمیں ہیں فعل لازم اور فعل متعدی. فعل لازم وہ ہے کہ جس میں فعل کا اثر فاعل پر ہو اور فعل متعدی وہ ہے جس میں فعل کا اثر مفعول پر ہو. جی فعل لازم میں فعل کا اثر فاعل پر ہوتا ہے اور فعل متعدی میں فعل کا اثر مفعول پر ہوتا ہے. جیسے جالسا زیدن. جالسا کا اثر کس کے اوپر ہے؟ زید کے اوپر.
ٹھیک ہے. اکلا کھایا، زیدن زید نے، طعاما طعامن. اکلا کا اثر کس کے اوپر ہے؟ کس کو کھایا جا رہا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ فعل لازم کو صرف فاعل کی ضرورت ہوتی ہے، فعل متعدی کو فاعل پلس مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. فعل متعدی کو فاعل کے ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے، پھر جملہ مکمل ہوتا ہے. ہاں ٹرانزٹیو ورب، یہ انٹرانزٹیو ورب ہے اور یہ ٹرانزٹیو ورب. اردو میں یہ پہچاننے کے لیے کہ یہ فعل لازم ہے یا متعدی، آسان سا قاعدہ یہ اپنایا جاتا ہے کہ آپ کس کو کا سوال کریں. جیسے جالسا زیدن، زید بیٹھا، کس کو؟ یہاں سوال ویلڈ نہیں ہے. اکلا زیدن، زید نے کھایا، کس کو؟ سوال ویلڈ ہے. جہاں سوال ویلڈ ہو تو وہ فعل متعدی ہے. داخل زیدن، زید داخل ہوا، لازم ہے متعدی ہے؟ لازم ہے. ٹھیک ہے. ضرب زیدن، زید نے مارا، متعدی ہے. زید نے لکھا، کیا لکھا؟ کس کو یا کیا لکھا؟ ٹھیک ہے. خط لکھا، کیا لکھا؟ لیٹر لکھا. تیسری چیز جو ہے وہ فعل، فاعل اور مفعول کے ساتھ چوتھی چیز جو ہے وہ متعلق فعل. جی کس پر نہیں، وہ متعلق فعل ہے، پھر وہ ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں نا. تو فعل، فاعل، مفعول اور چوتھی چیز ہے متعلق فعل. جالسا زیدن علی الکرسی، جالسا فعل، زیدن اس کا کیا ہے؟ فاعل، علی حرف جار، الکرسی کیا ہے؟ مجرور. مجرور، جار مجرور مل کے کیا بنا؟ مرکب جاری. مرکب جاری بن کے کیا بنا؟ اس کو کہتے ہیں متعلق فعل. اس نے فعل کو فردر ایکسپلین کیا. تو فعل، فاعل اور متعلق فعل مل کے کیا بنا؟ جملہ فعلیہ، پریپوزیشن کہتے ہیں. ایک اور مثال ہم لیتے ہیں متعلق فعل میں. ضرب زیدن حامدا بالصوت. ٹھیک ہے. ضرب فعل، زیدن فاعل، حامدا مفعول. فاعل رفع کی حالت میں ہوتا ہے اور مفعول کس حالت میں؟ نصب کی حالت میں. ٹھیک ہے. بالصوت، با کیا ہے؟ جار، الصوت مجرور. ٹھیک ہے. صوت کسے کہتے ہیں؟ ڈنڈا، سوٹا. ٹھیک ہے. عصا، لاٹھی، کوڑا. صوت کوڑے کو کہتے ہیں، کوڑا. ٹھیک ہے. چھتر، لتر ہے، سین واؤتا، روٹ ورڈ ہے سین واؤتا. مرکب جاری کیا ہو گیا؟ متعلق فعل ہو گیا. تو یہ کیا بن گیا؟ فعل، فاعل، مفعول اور متعلق فعل مل کے کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے جی. آگے چلیں. فاعل رفع میں ہوتا ہے، مفعول نصب میں ہوتا ہے. یہ بات ابھی ہم نے کی ہے نا. فاعل رفع میں ہوتا ہے اور مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے. تو مارنے والا کون ہے؟ وہ رفع میں ہوگا.
ٹھیک ہے، جو مار کھا رہا ہے وہ حالت نصب میں ہوگا، ٹھیک ہے، اصول بس یاد رکھیں، ہاں اس میں پہچاننے میں آسانی ہو جائے گی، آسانی ہو جائے گی، یہی نشانی یہی نشانی ہے۔ فاعل جو ہے وہ مفرد کے بجائے مرکب بھی آ سکتا ہے، سادہ سی بات ہے، ضرب المعلم الصالح، ضرب المعلم الصالح، الولد الصالح، کیا بات سمجھ میں آئی؟ ضرب مارا، فاعل کیا ہے اس میں بتائیں، پہلے تو یہ بتائیں فاعل کس حالت میں ہوتا ہے؟ رفع کی حالت میں، رفع کی حالت میں کیا ہے؟ معلم ہے، تو صالح کیا ہے؟ صالح کیا ہے؟ صالح بھی رفع میں ہے، تو فاعل کیا ہوا؟ یہ پورا فاعل ہے، نیک استاذ نے مارا، کس کو مارا؟ یہ پورا کیا ہے؟ مفعول، ٹھیک ہے جی، ہاں مرکب کی مثال کہ فاعل بھی مرکب ہے، مفعول بھی مرکب ہے، فاعل بھی مرکب توصیفی ہے، مفعول بھی، اسی طرح سے فاعل مرکب اضافی بھی آ سکتا ہے، اور مفعول بھی کیا ہو سکتا ہے؟ مرکب اضافی، ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ ضرب ولد المدرسۃ، ولد المدرسۃ، یہ پورا فاعل ہے، مدرسے کے بچے نے مارا، بچے نے نہیں، کس نے؟ مدرسے کے بچے نے مارا، کس کو؟ کسی کو بھی مارا، زیدن، یہ مفعول ہو گیا، کیا ہمارا قانون کیا ہے؟ تو فاعل میں ہم نے یہ بات کہی تھی، مرکب اضافی میں ہم نے کیا بات پڑھی تھی کہ مرکب اضافی کا کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ معرفہ ہے؟ کیسے پتہ چلتا ہے؟ مضاف الیہ سے، مضاف الیہ سے، مضاف جو ہے نا وہ معرفہ ہے، اس کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ مضاف الیہ کے معرفہ ہونے سے، تو مضاف الیہ کا تو اعراب جاری رہے گا، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، مرکب اضافی میں اگر اعراب تبدیل ہوگا تو کس کا؟ مضاف کا، مضاف الیہ کا اعراب تبدیل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یہاں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اگر آپ انا بھی لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ مدرسہ نہیں ہو جائے گا، ولد المدرسۃ، والدہ کا اعراب صرف تبدیل ہوگا، مدرسہ کا نہیں ہوگا، چونکہ وہ مضاف الیہ حالت جر میں رہے گا، مرکب اضافی میں اگر تبدیلی گی تو وہ مضاف کے اعراب پہ آئے گی، اس مضاف کے اعراب سے آپ یہ سمجھیں گے کہ پورے مرکب کا اعراب کیا ہے، وہ مضاف کے اعراب سے آپ اس کو ڈیفائن کریں گے، سمجھیں گے۔ اب لاسٹ چیز ہماری ہے وہ ہے ضمیر کا استعمال، میں نے اسے مارا، کریں جی ترجمہ، اسے مارا، میں نے مارا، چلیں اس کا تو کریں نا، میں نے اسے مارا، اب آپ دیکھیں اس میں مفعول کیا ہے؟ مفعول کیا ہے؟ اسے، یہ مفعول ہے نا، باقی کیا رہ گیا؟ میں نے مارا، میں نے مارا کی کیا عربی ہے؟ ضربتو، کیا ہے؟ ایسے کریں نا، ضربتو، اب مفعول کیا ہے؟ اسے، تو وہ واحد ہے نا، تو واحد کی ضمیر کیا ہے؟ واحد مذکر کی، ضربتو ہو، میں نے اسے مارا، کیا بن گیا یہ؟ ضربتو ہو، اصل میں تو ہوا ہے نا، تو ہوا کی نسب کیا ہے؟ ہو، تو مفعول کس حالت میں ہوتا ہے؟ نسب کی حالت میں، ہاں مفعول کس حالت میں ہوتا ہے؟ نسب کی حالت میں، نہیں سمجھ آئی؟ اس مرد نے اس عورت کو مارا، چلیں اب ترجمہ کریں،
یہ تو ہو گئی مار کھانے والی ہیں. جملہ ویسے یہ بنانا چاہیے تھا اس عورت نے اس مرد کو مارا ہے. چلے بہرحال میں رائٹس والے کہیں گے ہر وقت عورتوں کو ہی مارتے رہتے ہیں مولوی ہے. اس مرد نے مارا, پہلا صیغہ آ جائے گا نا. ضربہ کا مطلب کیا ہے؟ کس نے مارا. اور ضربہ کا مطلب کیا ہے؟ کس نے مارا. واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے نا, تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اس نے مارا. نہیں سمجھ آ رہی؟ ابھی تو اس نے مارا ہے نا, کس کو مارا ہے؟ اس عورت کو. تو کیا کون سی ضمیر آئے گی؟ اس عورت کے لیے کیا آئے گی ضمیر؟ ہیں ہاں. ہیا کی نسب کیا ہے؟ ہاں. تو کیا ہو جائے گا؟ ضربہ. تم نے مدد کی, کیا ہوگا ترجمہ؟ ناصرہ. ناصرہ سے اگر ہم کہیں ناصرہ, ہاں تو اب بتائیں نا, آپ بتائیں. ضربہ, ناصرہ مدد کرنا. تم نے مدد کی, ہاں نصر تم سب نے مدد کی. کیا ہو جائے گا؟ نصر تم نے اس کی مدد کی. نصر تم نے مدد کی ہو اس کی. نصر تم. ہاں اب اس میں ایک قاعدہ ہے عربی کا کہ یہاں پہ میم کے بعد واو لگا دیتے ہیں اضافی, تو یہ بن جاتا ہے نصر تموہ. نصر تموہ, تم نے مدد کی اس کی. اس نے مارا مجھے, یا اس نے میری مدد کی. اس نے مدد کی, کیا آئے گا؟ ناصرہ. میری نصرتا, تو نے مدد کی. اس نے مدد کی کا کیا عربی ہوگی؟ بھائی اس نے مدد کی, ناصرہ. بس اس نے لکھا کاتبہ. پہلا صیغہ تو اس کے لیے آتا ہے نا, وہ غائب کے لیے آتا ہے, تھرڈ پرسن کے لیے. اس کیا ہے؟ واحد مذکر غائب. اور پہلا صیغہ ہی کیا ہے ماضی کا؟ واحد مذکر غائب. ناصرہ اس نے مدد کی, نی میری. یہ اصل میں یا تھی لیکن نون کے ساتھ آتی ہے. آنا, کہ ہم نے کیا کہا تھا؟ آنا یا. رفع نصب جر کیا ہے؟ آنا یہ رفع ہے, یا نصب ہے, یا کیا ہے؟ جر ہے. لیکن اسم میں یہ یا آتا ہے, فعل میں ہو تو پھر یہ کیا آ جاتا ہے؟ نون یا. اس نون کو نون وقایا کہتے ہیں. یعنی نون وقایا کا مطلب ہوتا ہے بچانا, یعنی اس نون نے بچا لیا فعل کو کسرہ دینے سے. یعنی یا کیا کرتی ہے؟ اپنے سے پچھلے حرف کو کسرہ دیتی ہے, اور فعل کیا کرتا ہے؟ وہ کسرہ قبول نہیں کرتا. تو درمیان میں نون کو ڈالا گیا اضافی طور پہ, یعنی نون کی قربانی دی گئی کہ یا بھی اڑ گئی ہے اس بات پہ کہ میں نے پچھلے کو کیا کرنی ہے؟ کسرہ دینی ہے. فعل ماضی کہتا ہے کہ میں نے کسرہ قبول نہیں کرنی, تو اب درمیان میں قربانی کا بکرا بنایا نون کو کہ بھائی دونوں کی بات مان لیتے ہیں, درمیان میں نون ڈال کے اس کے اوپر کسرہ ڈال دیتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ ناصرہ نی.
کیا بن جائے گا؟ اس نے مدد کی میری. تم نے مدد کی، تم کتنے مطلب؟ ایک کے دو کی تین، ایک نصرتا، واحد مذکر حاضر میں لے جائیں. تو نے مدد کی یا تم نے مدد کی. اب قرآن مجید سے کچھ مثالیں دیکھیں. ضرب اللہ مثلا، ضربہ کیا ہے؟ فعل. ضربہ کا ایک مطلب ہوتا ہے بیان کرنا بھی، بیان کرتا ہے یا بیان کی. اللہ نے، یہ کیا بنا؟ بولتے جائیں، فاعل. مثلا کیا ہے؟ مفعول. فعل فاعل مفعول مل کے کیا بنا؟ جملہ فعلیہ. ضرب اللہ مثلا، اللہ نے بیان کی، مثلا ایک مثال. ٹھیک ہے. نظرت للرحمن صوما، نظرت للرحمن صومن. ٹھیک ہے. نظر تو کیا ہے؟ بتائیں کون سا صیغہ ہے؟ کون سا صیغہ ہے ماضی کا؟ آخر میں جس کے تا کے اوپر پیش آتی ہے، واحد متکلم کا. نظر تو نظر ماننا، میں نے نظر مانی. ٹھیک ہے. فعل، اس کو کیا کہیں گے؟ فعل پلس فاعل. میں نے نظر مانی، نظر کس نے مانی؟ میں نے. یہ فاعل اس میں ہے. ٹھیک ہے. للرحمن حرف جار اور مجرور، جار مجرور مل کے کیا بنا؟ مرکب جاری ہو کے متعلق فعل. صومن کیا ہے؟ مفعول. اس کو مفعول بھی کہہ دیتے ہیں، یہ بعد میں دیکھیں گے. فعل فاعل متعلق فعل اور مفعول مل کے کیا بنا؟ جملہ فعلیہ. میں نے نظر مانی للرحمن، رحمان کے لیے، صومن ایک روزے کی، کہ میں روزہ رکھوں گا. صوم کس کو کہتے ہیں؟ روزے کو. لما کتبت علینا القتال، یہ مثال شاید کل پہلے گزر چکی ہے. لما کتبت علینا القتال، کتبہ کا مطلب ہوتا ہے فرض کرنا. لما کیوں؟ کتبتا کون سا صیغہ ہے؟ ہاں. کیوں کتبتا؟ تو نے فرض کیا. کتبہ لکھ دینا، فرض کرنا. کیوں تو نے فرض کیا؟ علینا ہم پر، القتال جنگ کو، جنگ کو، جہاد کو تو نے ہم پہ کیوں فرض کیا؟ منافق جب جہاد فرض ہو گیا تو وہ اللہ سے کیا کہتے تھے؟ یا اللہ آپ نے ہم پہ جہاد کیوں فرض کیا؟ فعل پلس فاعل، یہ فاعل ہے. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ الا جار اور مجرور، کیا ہو گیا؟ متعلق فعل. القتال کیا ہو گیا؟ مفعول، نصب میں ہے نا، تو کیا ہو گیا؟ پورا مل کے جملہ فعلیہ. قاتل داود جالوتا، کیوں؟ کیوں کے معنی میں قاتل داود جالوتا. اب جلدی جلدی بتانا ہے آپ نے. جی. فعل فعل فاعل مفعول. ٹھیک ہے. کیا ترجمہ ہوگا؟ قاتل قتل کیا، داود داؤد علیہ السلام نے، کس کو؟ جالوت کو. داؤد کس حالت میں ہے؟ رفع میں ہے. جالوت کس حالت میں ہے؟ نصب میں. ٹھیک ہے. فاعل کس حالت میں ہوتا ہے؟ رفع کی حالت میں. مفعول کس حالت میں ہوتا ہے؟ نصب کی حالت میں. خلق الانسان، اس نے پیدا کیا. انسان کیا ہے؟ مفعول ہے. خالقہ میں فاعل کیا ہے؟ خالقہ کا تو مطلب پیدا کرنا ہے نا. فاعل کیا ہے؟ پوشیدہ ہے. وہ کیا ہے؟ ضمیر. پڑھیں گے نہیں تو کیسے یاد رہے گا؟ ہوا. اس نے پیدا کیا الانسان، انسان کو. ہوا فاعل ہے. جی ہاں. ختم اللہ، ختم اللہ علی
قلوبہم. جی خاتمہ کیا ہے؟ فعل، مہر لگا دی. اللہ کیا ہے؟ فاعل، اللہ نے مہر لگا دی. اللہ کیا ہے؟ جار. قلوبہم کیا ہے؟ ہاں جار کے بعد مجرور. قلوبہم ان کے دل، مضاف مضاف الیہ مل کے مرکب اضافی بنا. ٹھیک ہے، مرکب اضافی بن کے کیا بنا؟ مجرور بنا. جار مجرور مل کے کیا بنا؟ متعلق فعل. اور یہ سب مل کے کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ. دخلت جنتک کہاں پہ آتا ہے یہ قرآن مجید میں؟ دخلت کیا ہے؟ نہیں فعل نہیں، فعل کے ساتھ کیا ہے؟ تا کیا ہے بھائی؟ اس کو کہتے ہیں فعل پلس فاعل. فعل کے ساتھ ہی فاعل موجود ہے. ٹھیک ہے، آگے فاعل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. تو داخل ہوا جنتک، مرکب اضافی. مرکب اضافی بن کے کیا بنا؟ مفعول. فعل فاعل مفعول مل کے کیا بنا؟ جملہ فعلیہ. سمعتم آیات اللہ. جی سمعتم کیا ہے؟ فعل پلس فاعل. فاعل کیا ہے اس میں؟ تم ضمیر. ٹھیک ہے، تم نے سنا. مفعول کیا ہے؟ آیات اللہ. یہاں پہ مفعول کیا ہے؟ مرکب ہے. ٹھیک ہے، آیات اللہ ہی. اچھا یہ کس حالت میں ہے؟ آیات. مفعول کس حالت میں ہوتا ہے؟ نصب میں. تو یہ کیوں جر میں ہے؟ یہ نصب میں ہے. آیاتن آیاتن آیاتن، نصب جر سیم ہوتی ہے اس کی. مسلماتن مسلماتن مسلماتن. تم نے سنا آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو. حابطت اعمالہم. حابطت ضائع ہونا، ضائع ہو گئے. کیا ضائع ہوئی؟ اعمالہم، ان کے اعمال. اب یہ اعمال کیا ہے؟ عمل کی جمع. کون سی جمع ہے؟ جمع مکسر غیر عاقل. جب جمع مکسر غیر عاقل ہو تو فعل کیا آتا ہے؟ واحد مؤنث. تو واحد مؤنث ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا مذکر کیا ہے؟ خابطہ. کلیئر ہو گئی بات؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. بس آخری آیت. خلقتنی، خلقتا فعل پلس فاعل. فاعل کیا ہے اس میں؟ تا. یہ تا فاعل ہے. ٹھیک ہے، نی کیا ہے؟ نی کیا ہے؟ نی کیا ہے؟ خلقتا، تو نے پیدا کیا. نی مجھے. تو یہ کیا ہو گیا؟ مفعول ہو گیا نا. وہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. تو خلقتا، خلقتا پیدا کیا. تا تو نے، نی یہ مفعول ہو گیا. من کیا ہے؟ جار. نار کیا ہے؟ مجرور. جار مجرور مل کے کیا بنا؟ متعلق فعل. اور یہ مل کے کیا بنا؟ وَخَلَقْتَهُ مِن طِين. خلقتنی من نار من طین. جی خلقتا کیا ہے؟ پلس فاعل. ہو کیا ہے؟ مفعول. بس یہی بات تھی. یہ کیا ہے؟ جار مجرور مل کے کیا بنا؟ متعلق فعل. تو یہ مل کے کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا. نیکسٹ جو ہے ہم ڈسکس کریں گے
فعل ماضی مجہول کو، ٹھیک ہے، فعل ماضی مجہول سے مراد یعنی ابھی تک ہم نے ایکٹیو وائس کو ڈسکس کیا تھا، اب ہم پیسو وائس کو ڈسکس کریں گے، ماضی کے پیسو وائس کو، پیسو ٹینس کو ہم ڈسکس کریں گے پاسٹ کے، ٹھیک ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔